مجھے یاد ہے کہ تصوف کی ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ حضرت ذنون مصری ایک راستے سے گزر رہے تھے اور آسمان کے اوپر بادل بڑی تیزی سے چل رہا تھا اور بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی، فاطمہ کے کھیت پر چل کر برس، فاطمہ کے کھیت پر چل کر برس، فاطمہ کے کھیت پر چل کر برس۔ ذنون مصری نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی۔ دیکھ کر کہا، فاطمہ کے کھیت پر برس؟ کون فاطمہ؟ بادل تیزی سے چلا اور ذنون مصری اس بادل کے پیچھے 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 بھاگنے لگے۔ بادل آگے آگے تھا، ذنون مصری پیچھے پیچھے تھے۔ اور یہ ذنون مصری کون ہے پتا ہے؟ قسم خدا کی، تصوف کی کتاب کا کوئی ورق ایسا نہیں ہے جس پر حضرت ذنون مصری کا ذکر نہ ہو۔ ناؤ میں سفر کر رہے ہیں جنید بھائی، دونوں جنید بھائی سنیں، ناؤ میں سفر کر رہے ہیں، اچانک شور پیدا ہوا۔ کہا چور کون ہے؟ چور کون ہے؟ چور کون ہے؟ دریا کے اندر ناؤ ہے، سب سفید پوش ہیں، زرق برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک سیٹھ نے اٹھ کر کہا، میرا قیمتی موتی چوری ہو گیا ہے جو لاکھوں دینار کی قیمت کا تھا۔ کس نے چرایا؟ کس نے چرایا؟ سب سفید پوش تھے، سب زرق برق کپڑے پہنے ہوئے تھے، سب کے چمکتے ہوئے چہرے تھے۔ ایک ہی چہرہ تھا جس کی داڑھی الجھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے میلے تھے، گدڑی پہنا ہوا پراگندہ حالت میں، لار ٹپک رہی تھی۔ بس اسی کو پکڑ لیا، اے چور ادھر آ، اور سر کے اوپر مارا۔ بال سر پر نہیں تھے، منڈا ہوا سر تھا۔ کہا کیوں مارتے ہو؟ کہا تو چور ہے، موتی نکال۔ کہا میں نے نہیں چرایا تمہارا موتی۔ کہا تو نے چرایا ہے موتی، یہ سب آسودہ ہیں، تو ہی بھکاری ہے، موتی تو نے چرایا ہے۔ کہا میں نے نہیں چرایا تمہارا موتی، تم یقین کرو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے تمہارا موتی۔ کہا نہیں تو نے چرایا، اور اگر تو موتی نہیں دے گا تو ہم تجھے اسی وقت دریا کے اندر ڈال کر ہلاک کر دیں گے۔ کہا اچھا تمہیں موتی چاہیے؟ کہا ہاں موتی چاہیے۔ موتی دے، اور موتی دے گا تبھی تیری جان بچے گی۔ ذنون مصری نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، میں تمہیں موتی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد دریا کی طرف اپنے چہرے انور کو کر کے ارشاد فرمایا، اور دریا کی مچھلیوں، دریا کے اندر جتنے بھی موتی ہیں نکال کر لے آؤ۔ لاکھوں مچھلیوں نے اپنے منہ باہر نکال دیے اور ہر ایک کے منہ میں موتی دبا ہوا تھا۔ ذنون نے فرمایا لے، کتنے موتی لے گا؟ کون کون موتی لے گا؟ کس کس کو موتی چاہیے؟
سب کھڑے ہوئے ذنون کی صورت دیکھ رہے تھے. بس اسی وقت سے حضرت ذنون مصری کو لوگ ذنون کہنے لگے، یعنی موتی والا. ذنون کے معنی کیا ہے؟ موتی والا. تو حضرت ذنون مصری نے بادل کے اندر آواز کو سنا، اور آواز آ رہی تھی کہ فاطمہ کے کھیت پر چل کر برس. اور بادل تیزی سے بڑھ رہا تھا. ذنون پیچھے پیچھے بھاگنے لگے. ایک گاؤں سے گزرا، دوسرے گاؤں سے گزرا، تیسرے گاؤں سے گزرا، چوتھے گاؤں سے گزرا، اور پھر ایک گاؤں میں ایک کھیت کے اوپر جا کر جھوم کے بادل برس گیا. حضرت ذنون مصری نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ یہ کھیت کس کا ہے؟ کہا یہ کھیت فاطمہ کا ہے. کہا فاطمہ؟ کہا ہاں فاطمہ. میں چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ میری بیٹی بھی فاطمہ ہو اور تمہاری بیٹی بھی فاطمہ ہو. سبحان اللہ. کسی کی بیٹی رقاصہ نہ ہو، کسی کی بیٹی بے حیا نہ ہو، کسی کی بیٹی بدزبان نہ ہو. جب ایک عورت آؤ نبی کی بارگاہ میں اور سنو کہ تمہارا اور میرا نبی کیا فرما رہا ہے. جب ایک عورت اللہ کے رسول کو معراج ہوئی، اللہ کے رسول پہلے آسمان سے اوپر، دوسرے آسمان سے اوپر گئے، تیسرے آسمان سے اوپر گئے، چوتھے آسمان سے اوپر گئے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان سے اوپر گئے. اور اس کے بعد رسول کائنات نے فرمایا کہ پھر میں نے جنت کو دیکھا. تو گویا کہ 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے. کہاں ہے؟ اور یہاں سے یعنی زمین سے پہلے آسمان کی دوری 500 سال ہے. گویا کہ 3500 سال آسمان کی دوری ہے. کتنی؟ 3500 سال. اس کے بعد جنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ یادہ کلامی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، گستاخی کرتی ہے، تو حوران جنت سے اس عورت کے کلام کو سنتی ہے اور بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھتی ہے، اور اس یادہ گوئی اور بدتمیزی کرنے والی عورت پر لعنت بھیجتی ہیں. لعنت بھیجتی ہیں. حوران جنت، حوران جنت معصوم ہے. اور کوئی معصوم اگر کسی کے اوپر لعنت بھیجے تو اس گھر کی عورت فلاح نہیں پا سکتی. اور یہاں ہمارا عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے. جب 3500 سال کے فاصلے سے حوران جنت دیکھ سکتی ہے تو 3.5 گھنٹے کے فاصلے سے
حقیقت حضور جمال ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 3.5 گھنٹے کے فاصلے سے مدینہ سے مصطفیٰ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ حضرت ذنون مصری نے پوچھا کہ یہ فاطمہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں مقام کے اوپر فاطمہ کا گھر ہے، اب توجہ دیجیے گا۔ کہا فلاں مقام کے اوپر فاطمہ کا گھر ہے، وہاں فاطمہ رہتی ہے۔ حضرت ذنون مصری پوچھتے 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 اس دروازے کے اوپر گئے اور دروازے پر کھٹکا کیا۔ توجہ میری طرف ہے نا؟ خواتین کی بھی توجہ میری طرف ہونا چاہیے۔ دروازے پر دستک دی، چادر میں لپٹی ہوئی ایک پردہ نشین خاتون دروازے پر اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے، جسم کو ڈھکے ہوئے آئی۔ ذنون مصری نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا میرا ہے۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے۔ کہا فاطمہ کیا مجھے اندر گھر میں نہیں بلائے گی؟ کہا تم غیر ہو، میں کیسے تمہیں گھر میں اندر بلا سکتی ہوں؟ کیا بات ہے؟ کہا فاطمہ میں تجھ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ آج میں نے آسمان پر تیرتے ہوئے بادل سے یہ آواز سنی، ایک آواز سنی کہ فاطمہ کے کھیت کے اوپر چل کر برس، اور 4 بستیاں طے کرتا ہوا میں اس بادل کے پیچھے پیچھے آیا اور بادل تیرے کھیت پر برس گیا۔ فاطمہ تیرا کون سا عمل ایسا ہے کہ بادلوں میں تیرا نام گونج رہا ہے؟ فاطمہ نے کہا اے آنے والے، میں نے تو اپنا کھیت کبھی دیکھا نہیں، نہ میں کھیت پر جاتی ہوں کہ اس کی پیرائی کروں، اس کو پانی دوں، اس کی میڑ بناؤں، اس میں کھاد ڈالوں۔ صرف ایک بار تب جاتی ہوں جب دانے مجھے بکھیرنا ہوتے ہیں، اور ایک بار تب جاتی ہوں جب فصل مجھے کاٹنا ہوتی ہے۔ تو کہا فاطمہ تیرے کھیت کو خدا سینچتا ہے، فصل خدا پیدا کرتا ہے، اور سب سے اچھی فصل تیرے کھیت میں ہوتی ہے۔ آخر تیرا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تو کبھی کھیت پر نہیں جاتی اور 2 بار کھیت میں جاتی ہے؟ کہا میرا شوہر اپاہج ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ کمزور ہے، وہ بیٹھ نہیں سکتا۔ میں دن میں بھی اس کی خدمت کرتی ہوں، رات کو بھی اس کی خدمت کرتی ہوں، اور کھیت کو خدا کے بھروسے چھوڑ دیتی ہوں۔ اس کے سوا میرا دوسرا کوئی عمل نہیں ہے۔ ذنون نے کہا کہ یہی تیرا وہ عمل ہے کہ جس کا صلہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق تجھے عطا فرماتا ہے۔ آج میں تیری پردے میں زیارت کرنے کے بعد
خود کو خوش قسمت سمجھ رہا ہوں. جب ذنون نے یہ بات کہی تو اس پردہ نشین عورت نے کہا کہ زندگی میں کوئی تمنا نہیں، کھیت میرا خدا سیج دیتا ہے، فصل اس میں اگ آتی ہے خدا کے حکم سے، خدمت کا کوئی صلہ خدا سے نہیں مانگتی، مگر اتنا عرض کرتی ہوں کہ اگر میری یہ خدمت خداوند قدوس کو قبول ہے تو زندگی میں میرا خدا مجھے ایک بار ذنون مصری کی زیارت کرا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذنون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ذنون نے کہا کہ فاطمہ، ذنون تیرے سامنے کھڑا ہے.